آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں۔ ایک دفعہ ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی دیکھ کر، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑتے دیکھ کر، مینا کی وادی 4000 سال پیچھے لوٹ کے دیکھو، معصوم 8-6 برس کے بچے کو 96 برس کا بوڑھا چھری تولتے ہوئے کہہ رہا بیٹا خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیوں کہہ دیا ذبح کرو؟ اللہ نے کیوں کہہ دیا ذبح کرو؟ کیوں کو کہاں تک لے جاؤ گے؟ کیوں کو کہاں تک لے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا۔ اے اللہ جو تو کر دے ہم راضی ہیں۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، سر جھکانا ہی بندگی ہے۔ میرے بیٹے تمہیں ذبح کرنے کا حکم آ چکا ہے، جواب آتا بجی جلدی کرو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ وہ بولے بڑا خوش ہو گیا۔ ابن قدامہ نے اپنی کتاب میں یہ ایک روایت نقل کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام یا ابتی کا لفظ بتاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام خوش ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا بڑا خوش ہو گیا ہے، مجھے پتا بھی ہے کیا ہونے والا ہے، کب پتا ہے؟ خوش اس بات پہ ہوا ہوں کہ آپ کو چھوڑوں گا اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، دنیا کو چھوڑوں گا جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ البتہ مجھے ماں کا غم ضرور ہے کہ اس سے ضرور دکھ پہنچے گا۔ کرتا اتارا کہ ابا جان آپ ایسا کرنا جب میں ذبح ہو جاؤں تو اپنے کرتے میں مجھے دفن کر دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے یاد کر لیا کرے گی۔ اب بیٹا باپ کو نصیحت کر رہا ہے، خلیل اللہ کو 6 برس کا بچہ کہہ رہا ہے ابا میرے ہاتھ باندھو، میرے پاؤں باندھو، ممکن ہے پاؤں حرکت کر تجھے لگ نہ جائے، مجھے منہ کے بل لٹا، کئی نظروں سے نظریں چار ہوتے ہوئے تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے، تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام او بھائیو میں تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، اس کو پھڑکتا دیکھا نہیں جاتا۔ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے 96 برس کا بوڑھا چھری تول رہا ہے، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، منہ کے بل لٹایا، گھٹنا ان کی کمر پر رکھا، اس سر پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر یوں اٹھایا، چھری کو تولا اور اے ہائے، یہ وہ موقع تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، آسمان کی طرف سر اٹھایا، اے میرے رب اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی تو آج تیرے نام پہ اسے قربان کر رہا ہوں، تو راضی ہو جا، اور اگر تو نے میرا کوئی امتحان لینا تھا تو آج مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے۔ ان کلمات کو سن کر فرشتوں کی ہائے ہائے ہو گئی تھی، چھری پھر کند ہو گئی تھی، شترے ذبح ہوئے، اسماعیل بچائے گئے۔ دوسری دفعہ جب طائف کی وادی میں اللہ کے نبی دوڑ رہے تھے اور پیچھے پتھر پڑ رہے تھے، ٹھا دوسرا ٹھگ تیسرا ٹھگ، نوکیلے بھی سنگریزے بھی اور بڑے بھی اور چھوٹے بھی، ڈنڈلیاں کٹتی چلی گئیں، خون بہتا چلا گیا، اور طائف کی دھرتی پر ایک تاریخ لکھی گئی جو آج تک دہرائی جا رہی ہے اور آگے بھی دہرائی جائے گی۔ اس منظر کو دیکھ کر پہاڑ روئے، زمین روئی، آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے۔ میرے بھائیو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے اور ریوارڈ میں اس کے صلے میں اس کو کروڑوں دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے؟ یہ آج کے دور کے اندر انتہائی آسان ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کی طرف دعوت دینے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اسے کرنے والا۔ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تو جو بھی عمل کرے گا ثواب آپ کو اس کا ضرور ملے گا۔ ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔